نشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ دبلے پتلے اور قد میں چھوٹے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے جو ناواقف ہیں انہیں ان کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے لیے عارق کی شاخ کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ان کی پتلی ٹانگیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ ہنسنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیروں پر ہنستے ہو، ان کے پیر اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح خدمت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے خصوصی اجازت طلب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ گھر کے اندر اور باہر موجود رہا کرتے تھے۔ ان کے متعلق دوسرے جو کہتے ہیں اس سے ہم ان کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اور نبی کے درمیان کتنا گہرا رشتہ تھا۔ جب ہمیں اجازت نہیں ملی اس وقت عبداللہ بن مسعود کو اجازت مل گئی، جب ہم نہیں تھے تو ان کی حاضری تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ممبر سمجھتا تھا۔ اس رشتے اور صحبت نے انہیں ایک ذہین اور اعلیٰ شخصیت کا مالک بنا دیا۔ انہوں نے اپنی خصوصیات اور طرز زندگی اس چراغ سے حاصل کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ممتاز صحابہ نے گواہی دی ہے کہ تقوی اور فضیلت کے معاملے میں ابن مسعود کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور وہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے۔ ان کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ خزانے سے ان کو مخصوص رقم دینے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے آخری وقت میں خلیفہ ان سے ملنے گئے تو درخواست کی کہ کیا میں آپ کو وہ مدد دے سکتا ہوں جس کو آپ برسوں سے لینے سے انکار کر رہے ہیں؟ آپ کے بعد آپ اپنی بیٹیوں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو ڈر ہے کہ میرے بچے غریب ہو جائیں گے؟ پھر فرمایا، میں نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ہر رات سورۃ الواقعہ تلاوت کی جائے تو غربت نہیں آ سکتی۔